السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی سورہ نحل آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 3 خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. ہم نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا اور برتر اس شرک سے ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کبریائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ پیدا تو میں نے کیا، چاہے وہ آسمانوں میں چاہے زمین میں، پھر تم میرے ساتھ لوگوں کو میرا مد مقابل کیوں بنا رہے ہو، شرک کیوں کر رہے ہو، تم عبادت میں اور عملی طور پہ بھی شرک اختیار کیوں کر رہے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں کہ ہمارے مالک اللہ کا اور دنیا میں بنائے ہوئے اللہ ہی کے لوگ جو دنیا میں ہے نا، آپ ان کو بزرگ کہہ لیں، آپ ان کو اولیاء کہہ لیں، آپ ان کو کوئی بہت قبر والا کہہ لیں، ان کو بیسکلی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا. تو ایک ویسے بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، تو وہ اگر اس سوال پہ میں تو آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع دے رہی ہوں کہ وہ بھی اگر اس سوال پہ صرف اتنی سی بات پہ غور کر لیں کہ خالق کا اور مخلوق کا کیا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا. آپ لوگ تو الحمدللہ ظاہر ہے دل سے گواہی دے رہے ہیں جو آپ لوگ کے ایکسپریشنز ہیں یا آپ لوگ کہہ رہے ہیں. میں تو ان لوگ کی زیادہ بات کر رہی ہوں جو شرک کرتے ہیں نا. تو آپ یہ بات بھی ان کو اس حوالے سے صرف اتنی سی بات سے بات کو سمجھا سکتے ہیں شرک کے رویے سے نکلنے کے لیے کہ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا کوئی شخص یا کوئی بزرگ جس کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، رسپیکٹ اور ان کی عقیدت وہ ایک الگ چیز ہے نا ایک حد تک، لیکن یہ تو نہیں نا کہ انسان ان سے دعائیں مانگنے لگے اور ان کو اللہ کے مد مقابل بنا دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا مد مقابل بنا دیتے ہیں. قرآن میں آتی ہے ایک آیت آتی ہے اس کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں جب ایکوالٹی ہوتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھے کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، تو جب وہ بزنس کرتا ہے تو وہ اپنے پارٹنر میں ایکوالٹی دیکھتا ہے. یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو فلاں پروڈکٹ کا، جیسے فرض کر لیجیے واشنگ پاؤڈر ہے، اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا اس کا پاسٹ ایکسپیرئنس ہے، اس نے کتنا اس کمپنی میں کام کیا ہوا ہے جس کے ساتھ میں خود بھی ایک ڈیل کرنے جا رہا ہوں. پھر پلس یہ کہ وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 50% تم کرو 50 میں کروں گا. مثال کے طور پہ چلے یہاں 60-70 ایک برابری کی ہو رہی ہے نا کیفیت. تو جب ہم یعنی دنیاوی لیول پر ہم ایکول لیول پر ہوتے ہیں تو ہم بزنس یا بات چیت یا ایکسپیکٹیشن بھی برابری کے لیول پہ کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ تو ایک کامن سینس بھی اگر ذرا سی بھی انسان عقل اختیار کرے تو اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اور مخلوق میں سے کوئی بھی شخص وہ ہو گیا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو یہ آپ اس بات سے اتنی سی بات سے اندازہ اس بات میں لگا لیں کہ شرک کتنی بڑی جہالت کی قسم ہے، آپ سمجھیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ ایک توجہ ڈالیں، جیسے ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم کائنات میں ایک اپنا تھوڑا سا سوچیں، غور و فکر کریں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں بھی آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو کہیں پر بھی دنیا میں شرک کی کائنات میں بھی گواہی نہیں ملے گی. کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ شرک کہیں پہ ورک کرتا ہوا کائنات میں نظر آ رہا ہے. کس طرح؟ میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. جیسے دنیا میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اللہ دے رہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے؟ صرف اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو جواب مل جائے گا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی یعنی کوئی نعمتیں جب آپ کو ملتی ہیں اور جو کوئی خوشیاں آپ کو ملتی ہیں تو وہ اس کا دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کوئی کائنات میں کوئی چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے صرف کوئی ایک وجود اور موجود ہے یا کوئی قبر والا ہے یا کوئی اور ہے. تو ہر چیز آپ کو یہ شہادت دے گی کہ ہم سب اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہر چیز اللہ ہی کی مرہون منت ہے، جس کو ایک اردو میں کہتے ہیں نا، سب کچھ یعنی ایک طرح سے آپ سمجھے ڈیپینڈنسی اللہ ہی پر ہم سب کی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مانے اس بات کو یا نہ مانے،
ٹھیک، لیکن حقیقت دراصل یہی ہے. تو اس سے بھی ہمیں شرک کی جو جڑ ہے وہ کٹتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں تو تم میرے ہی بنائے ہوئے حقیر انسانوں کو تم اتنے اونچا درجہ تم کیوں دے رہے ہو؟ تم کیوں ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہو کہ وہ تمہیں دنیا بھی تمہاری بنا دیں گے اور تمہاری آخرت بھی، یعنی آخرت کے بھی انہی کے تم مرہون منت ہو. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ ہیں، ہم ان کا دامن پکڑ کے اور جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری بہت اہم غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں جب ہمیں یہ چیز کو اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے. یعنی تم اس کی بڑائی کو جانو کہ جو جس شرک میں تم انوالوڈ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھیل تماشے کے طور پہ انسان کو بھیجا بھی نہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ اللہ، نعوذ باللہ بلکہ کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص اتنے اختیارات رکھتا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے پیرلل بنایا ہوا ہوتا تو آپ اس پوری کائنات میں اتنی ہارمنی نہیں دیکھتے. کیونکہ دو لوگ کسی بھی مقام پر آتے ہیں تو ان میں کلیش کا ایک نارمل چیز ہے کہ پیدا ہو جاتی ہے نا، ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، ان کا ایک سی او ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دو سی او نہیں بناتے. ہاں اس کے انڈر ذرا سے ہی نیچے لیول پر جاب ہوگی، پھر اس سے نیچے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دو سی او جو ہے نا وہ لڑتے ہی رہیں گے ہر وقت. ایک کی پوزیشن بہرحال اپر ہونی چاہیے. اسکولز میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پرنسپل ہوتی ہے، ہاں وائس پرنسپل بہت ساری ہوتی ہیں، ہر برانچ میں ایک وائس پرنسپل ہوتی ہے، لیکن پرنسپل اوور آل ایک ہوتی ہے. اسی طرح امیر جماعت ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت ہوتی ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے. اس کے ہاں ٹھیک ہے، اس کے بالکل لیول پر یا بالکل پیرالل یا تھوڑے سے کم لیول پر اور سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں تو کہیں پر بھی کائنات میں کوئی فلو نہیں دکھتا. ہمیں نہیں لگتا کہ کہیں کچھ کلیش ہے، کہ آج جو ہے سورج جو ہے وہ آپس میں یعنی کچھ ان کو دو نعوذ باللہ خداؤں سے پوچھنا تھا تو اس لیے اس کو کنفیوژن ہو گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کس کی بات مانوں. ایسا سوچے نا، نہیں ہوتا. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان اگر اس راز کو پا جائے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مرہون منت ہے، اور جو لوگ قبر میں لیٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اگر کوئی بہت بڑا بزرگ ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے اس مقام پہ پہنچا، اور اللہ کی عبادات اور اللہ کی اطاعت کر کے اس کو یہ مقام ملا. تو آج اگر ہم خود اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم قبر والوں کا جا کے پیر پکڑیں، بہتر یہ نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اتنی زیادہ کریں کہ ہمارا مقام بھی اتنا بلند ہو جائے اور وہ بھی اللہ کی نظر میں. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. نطفہ یعنی جو ہوتا ہے مرد کا، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی انسان کی جو آپ سمجھیں کہ ابتدا بتائی جا رہی ہے کہ اتنی حقیر اس کی ابتدا ہے کہ وہ ایک جس مادے سے پیدا کیا گیا وہ ایک ناپاکی کی چیز ہے، یعنی یہ اس کی حیثیت ہے. تو اس کے حوالے سے آپ اس کو ذرا سا ہم اگر اس کو غور کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، یعنی ایک باپ اور ماں ذریعہ بنتے ہیں ایک اس کو وجود میں آنے کا، فیٹس کو. تو جو وہ فیٹس ہوتا ہے چھوٹا سا، ماں کے پیٹ میں جب روح آہستہ آہستہ اس میں پڑتی ہے اور اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے. تو جب آپ ماں کے پیٹ میں دیکھیں تو بھی بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. پہلے تو مطلب آپ بگننگ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو بگننگ کے اوپر بتایا کہ ایک حقیر مادہ منی سے وہ پیدا کیا گیا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی آیا تو بھی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں جو وہ یہ 9 مہینے کا سائیکل ہے، اس کی کبھی آپ پکچرز دیکھیں تو شروع کی تو اسٹیجز میں ڈر لگتا ہے بچے کو دیکھ کے، جو اس کی شکل ہوتی ہے عجیب سی، آنکھیں بھی نہیں بنی ہوئی اور عجیب سی ناک نا ایک ڈاٹ سا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دیکھ کے لٹرلی ڈر لگتا ہے، ایسی شکل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو شکل دیتا ہے، پھر اس کے سب لمز بنتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں. اس وقت بھی وہ ڈیپینڈنٹ ماں کا ہوتا ہے. سارے ماں جو کھاتی ہے اسی سے غذا لیتا ہے نا، وہ امیونٹک فلوئڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ماں کے ساتھ اٹیچ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں کا.
یعنی آپ سمجھیں کہ اتنا مجبور کہ اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا جب پیدا ہوتا ہے، اتنا مجبور کہ ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ نہیں لے سکتا، اگر ماں پلائے تو پلائے ورنہ بچہ مر جائے، اللہ نہ کرے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یعنی جس کو کہتے ہیں ایک جگہ لیٹا رہتا ہے، کوئی ایبلٹی نہیں ہے نا کہ اٹھے یا کوئی بیٹھ سکے یا کچھ کر سکے. اتنی ڈپینڈنسی کی کیفیت میں وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یعنی اس کے سٹیجز بائی سٹیجز اللہ تعالیٰ اس کی گروتھ کرتے جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے. آپ خود ہی اپنے ذہن میں اس کے سٹیجز لاتے رہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل میچور، آپ سمجھیں کہ ایک 17, 18, 19 سال کی عمر کا بالکل ایک لڑکی یا ایک لڑکا بالکل ایک توانا، تندرست، توانا، صحت مند تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم اسے یعنی کس سٹیج سے وہ چلا اور اس کے بعد اب اسے شعور آ گیا اور اسے سمجھ آ گئی اور فزیکلی بھی وہ اس کی گروتھ ہو گئی، تو اب وہ اس نے کیا کیا کہ بجائے اللہ کا احسان مانے کہ ان پروسیس سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا، مجھے یہ شعور دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آج جو میں ڈیپینڈنسی کی پوزیشن میں تھا اس سے نکال لیا، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، بجائے اللہ کا شکر ادا کرے وہ رب کے سامنے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، رب کے احکامات میں کوشچن کرتا ہے، رب کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے. یا پچھلی آیت کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو رب ہی کے برابر دوسرے کوئی بھی لوگ جو اسے پسند آ گئے ان کو پیرالل اللہ کا بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں بڑی اہم یہ آیت ہے اور بڑا ہی ایک ٹریجڈی ہے ہم انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت یاد کرا رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اوپر تکبر نہ آئے. اور آپ میجورٹی جو دنیا میں لوگ دیکھیں تو وہ تو انہوں نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں. قرآن میں تو یہ آیت آتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہماری بگننگ کیا ہے، ورنہ ہم تو کبھی سوچیں بھی نہ اس بارے میں، نہ سوچتے ہیں ہم اس بارے میں کہ ہم کتنے حقیر ایک پانی سے پیدا کیے گئے نا. ایک تو یہ چیز سوچ نہیں آتی. تو یہی ایک اللہ تعالیٰ کا یہاں پر آپ سمجھے کہ ایک شکوہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ اتنا شعور اور اتنا طاقت اور جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت اور ایموشنل طاقت دینے کے بعد جب ہم تمہیں دے دیتے ہیں تو تم ہمیں ہی آ کے کوشچن کرتے ہو. اور میں ہی رہ گیا ہوں ایک رب جس نے تمہیں سب، اور پھر نعمتیں دی. آپ یہ دیکھیں نا، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے بچے کی. تو کیا ماں باپ کیا نہیں کرتے اپنی اولاد کے ساتھ؟ خود وہ چاہے بھوکے رہ لیں لیکن پڑھائی، اور ہمارا تو جیسا ہے یہاں پر ایک معاشرہ ہے تو بہت زیادہ ماں باپ سرو کرتے ہیں نا کمپیئر ٹو ویسٹرن سوسائٹی. وہ تو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اپنے بچے کو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ٹرینڈ. بچہ پڑھے بھی نہ، کچھ بھی نہ کرے تو بھی ماں باپ اسے اپنے پروں کے اندر ہی رکھتے ہیں نا، اس کو سپورٹ ہی کرتے رہتے ہیں ہر طریقے سے. تو یہ شکر اس ادا نہیں کرتا اور اللہ پہ کوشچن کرتا ہے. اب اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں یہیں پہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جب احکامات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں میوزک کیوں. ابھی میں اتفاق سے کل ایک وہ دیکھ رہی تھی نعمان علی خان کی جو آڈیوز ہیں، یعنی ان کے لیکچرز تھے. تو اس کے بعد نا فیڈ بیک آتا ہے نا، لوگوں کا لائک کرتے ہیں اور یہ تو اس میں کامنٹس تھے. تو ایک کسی لڑکے نے یہ دیا ہوا تھا کامنٹ کہ میں نے جب سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میوزک جو ہے وہ کانوں کی پورنوگرافی ہے، پورن ہے کانوں کا. تو اس نے کہا کہ آئی تھاٹ واٹ، مطلب کس قسم کا یہ ایڈیوٹک انسان ہے نا، کریزی باتیں، ایڈیوٹک باتیں کر رہا ہے. اور کس طرح کا کریزی انسان ہے یہ کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے میوزک کے بارے میں نا، اور پتہ نہیں فلاں دلیل فلاں دلیل. تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں کوشچن کرنا کہ کیا مطلب اگر کوئی بتا بھی رہا ہے، کوئی گائیڈ بھی کر رہا ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنا اور اسے کہنا کہ یہ تو بالکل ہی مینٹل کیس ہے نا، اس کو تو یعنی پتہ ہی نہیں، اور فلاں بات اس نے کہی اور یہ کیسے ممکن ہے، آج یہ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہر بات میں وہ حرام کہہ دیتا ہے. جو بھی بات ہوتی ہے تو ہر بات کو حرام کہتا ہے. تو یہ کوئی یعنی اس طرح یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کیا؟ تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہے نا، اگر آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے احکامات کو کوشچن کرنا، پوچھنا کہ اچھا کیا مطلب کیوں فلم دیکھنے، ایک آدھ فلم دیکھنے سے کوئی جہنم میں تھوڑی چلے جائیں گے ہم، اور ایک آدھ دیکھ بھی نہیں رہے. جو یہ بات کہتا ہے وہ ایکچولی سمجھیے ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہا ہے نا، لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں کہ بھئی کیا اس میں کیا برائی ہو گئی، ایک تو فلم دیکھ لی تو کیا مصیبت آ گئی. مطلب لٹرلی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں نا، جو اس طرح بات کر رہے ہیں وہ آپ کو یا مجھے تو نہیں کہہ رہے. بیسکلی میرا اور آپ سے تو ان کا کلیش نہیں، ان کا کلیش کس سے ہے؟ جو یہ حکم دے رہا ہے. کیونکہ آپ تو یہ حکم نہیں دے رہی نا، آپ کا تو شاید بس چلے. تو آپ سے میری مراد ہے ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو فلم میوزک سب کچھ الاؤ کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ کہیں اچھا ایز اے مدر
تم اپنے بچوں کی تربیت کرو. تو ہمارا ایکچولی یہ تبھی اللہ نے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ ہمارے اندر ایک بچے کے ساتھ رحم کی ٹینڈنسی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جو چیز ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے ہم چاہتے ہیں ہاں یہی چیز ہو, تو ہم تو یہی کر دیں, ہم تو یہ کہیں کہ ہاں بیٹا پھر کوئی مسئلہ نہیں, تم فلم دیکھو, اس میں واقعی کیا برائی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا یہ چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. یا آپ حکمت اس بات کو سمجھیں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, یہ دین تو دین رہے گا ہی نہیں, ہر ایک اپنی مرضی کرنے لگے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں یہ بات رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حتمی طور پہ کر دیا کہ یہ قرآن چاہے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی جو احکامات اس کے اندر حلال ہیں وہ حلال رہیں گے, جو حرام ہے چیز وہ حرام رہے گی, تمہارے کہنے سے نہیں بدلے گی, تم کتنا بھی اس کو کرٹیسائز کرتے رہو. اور یہ عام طور پہ آپ اگر نیٹ دیکھیں نا تو یہ جو یہ سامنے اس آیت کی آپ کو تفسیر خود بخود نظر آئے گی بچوں کے کامنٹس پڑھ کے کہ جس طرح کے وہ دیتے ہیں کہ یہ تو میں آپ کو بہت ہی یعنی ہلکی اور سافٹ کامنٹس بتا رہی ہوں, بہت ہی ہارش کامنٹس ہیں, بہت ہی ہارش. اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم تو جو ہے نا ہم نے تو اب ہم دین پہ ہی دراصل ہمیں ضرورت نہیں لگتی, دین کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی امپورٹنس ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ دین سے اسٹک رہنے میں کوئی ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ مل رہا ہے. اس حد تک ہے نا, یعنی ایتھیزم کی طرف بھی آپ سمجھیں ٹینڈنسیز جا رہی ہیں جو باہر کچھ یعنی ایسے آپ سمجھ لیجیے لوگ رہ رہے ہیں, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی, بٹ بہرحال وہاں پہ ٹینڈنسی بچوں میں ایتھیزم کی پیدا ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ تم کل کو ایک جھگڑالو انسان کی طرح کھڑے ہو کہ اللہ کو کے اوپر جھگڑے کھڑے کرتے ہو. تو اب اس کے بارے میں ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو کہ سخت جھگڑالو ہو. اسے بخاری نے روایت کیا. اب یہاں تو چاہے وہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھی جھگڑا کرے وہ بھی حدیث ان کے لیے بھی ہے, لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایک آدمی دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ناپسندیدہ کا ورڈ قرار دیا, تو جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا نا. تو یہاں ہم جھگڑے کے حوالے سے ہی کچھ احادیث شیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ دونوں اینگل میں لے سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے, یہ آتی ہے ابو داؤد میں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. یعنی یہ تو بالکل ہی ایک ریلیشن شپ کی بات ہے کہ جیسے آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کوئی نیبر ہیں, آپ کے کوئی رشتے دار ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن معاملہ طول پا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی شکل آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہو جائے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا. اور آپ نے یہ سوچ کر حق پر ہوتے ہوئے آپ نے جھگڑا ختم کر دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی قطع رحمی نہیں کرتا اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں, بھلا رہا ہوں, کیونکہ وہ مان کے نہیں دے رہا نا. مسئلہ یہ وہ آپ نہیں مان رہا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ میں اس کے لیے جنت میں اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ جو ہوتا ہے نا قطع رحمی, صلہ رحمی کا سبق دینا اور قطع رحمی سے روکنا, یہ اتنی بڑا اس کا اجر و ثواب ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, بخاری میں آتی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. سوچیں ہم کتنی بڑی بات ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک کوئی آپ سمجھے بہت بڑی نافرمانی, اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے. یعنی آپ سمجھے کہ کفر کا لیول آدمی کا ہم سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کا انکار کرتے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی معمولی نہیں ہیں. ایک انسان کے ساتھ جب ہمیں ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے کہ تم فسق میں مبتلا ہو گئے, تم کفر کے میں مبتلا ہو گئے, یعنی یہ کفر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا. ضروری نہیں ہے کہ کافر ہے وہ شخص, یہ مسلمان بھی تو لڑ سکتا ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ابتدا اس کے نطفے سے کی اور جب وہ خود مختار ہوا تو اس نے ایسی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ سے جھگڑا, کیونکہ یہاں پہ خصیم و مبین بتایا گیا ہے نا, بڑا جھگڑا کرنے والا. مبین کا مطلب ہے بڑا واضح کھل کر جھگڑے کرنے والا. تو آپ سوچیں اس کا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ لڑائی کے معاملے میں اتنا سیریس رویہ رکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے. ترمذی میں حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جو تمہارے پاس اگر آ جائیں
تو دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل بھی جائے تو اس کا غم نہ کرنا. اس میں پہلی عادت ہے امانت کی حفاظت کرنا, اور اس میں کان, ناک, زبان, تمام چیزوں کی امانت آ جاتی ہے. پھر بات میں سچائی کا ہونا, سچ بولنا. پھر حسن خلق, اچھا اخلاق کا ہونا, اور کھانے میں احتیاط کرنا اور تقوی اختیار کرنا. ترمذی نے اسے روایت کیا. تو حسن, یہاں جو بات ہو رہی ہے جھگڑے کی, تو اس کے حوالے سے حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس کے اندر حسن اخلاق ہوتا ہے وہ آپس میں بھی جھگڑوں سے بچتا ہے. تو جو ہمیں اوور آل ایک سبق ملتا ہے, تو سب سے پہلے تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے جو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے نا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حد درجہ جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا نہ کریں کہ وہ اللہ کو کوسچن کرتے رہیں کہ میں یہ کیوں کروں اور میں فلاں کیوں کروں اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ویسا کیوں ہوتا ہے. بہت ساری دیکھیے چیزیں ہیں جن کا جواب ہمارے پاس ہے, ہم دے سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں دین اور اسلام کے بارے میں جن کا کہ جواب اللہ تعالیٰ ہی نے نہیں رکھا اور ہم نہیں دے سکتے. تو ہر چیز کا نا جواب دین اسلام سے مل نہیں سکتا. جیسے میں ایک سمپل مثال بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, یہ کوئی سوال کرتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے بچہ, اور کر رہے ہیں لوگ آج کل ایتھیزم کا جو شکار ہو رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر اللہ کا وجود ہے تو وہ کہاں ہے اللہ, ٹھیک. تو اس کا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, غیب میں ہے اللہ تعالیٰ نا, بس یہ جواب ہے نا. تو وہ تو انہیں بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, غیب میں موجود ہے. اس کے آگے آپ نہیں دے سکتے نا جواب. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں ان کو بچوں کو اس طرح سے اپنے ٹرین کرنا ہے اور خود بھی اس بات کو جاننا ہے کہ ہر وقت ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہمیں مطلع کرے, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ایسے تو فرمائشی پروگرام اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نہیں کبھی پورا کیا. کفار بھی کہتے رہتے تھے نا, جب اللہ تعالیٰ کا جی چاہا اللہ نے معجزہ دکھایا, ایسے ان کے کہنے سے معجزہ نہیں دکھایا. ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی نہیں دکھایا. جتنا انہوں نے اس طرح مانگا اللہ تعالیٰ نے, اور جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے, جیسے سمود کو اونٹنی ان کے یعنی رسول کے کہنے سے دکھا دی, تو آپ دیکھیں حشر کیا کیا. تو اسی لیے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب کفار معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کبھی معجزہ نہیں دکھایا. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو کوسچن نہ کریں. جب کوئی بات قرآن میں سمجھ نہ آئے تو اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ سمجھیں کہ میری اپنی عقل ادنا ہے یا حقیر ہے جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, باقی اللہ تعالیٰ کی بات پرفیکٹ ہے. بس یہ ایک رویہ ہمارا اپنے بارے میں بھی اور اپنی آگے اولاد کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب بھی وہ آپ کو بچے کوسچن کریں نا, ان کو بہت ہی پیار سے بیٹھ کے کاؤنسلنگ کر کے بات کو سمجھائیں. ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی ان کو چھڑکے نہیں, کیونکہ جب اس قسم کا کوئی سوال ان کے دماغ میں آ جائے اور وہ جھگڑنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہوں, تو پھر ان کو بڑے طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ اور زیادہ ڈیویشن کی طرف نہ چلے جائیں. آگے ذرا سا ٹاپک بالکل چینج ہو رہا ہے. سورہ آیت نمبر ہے یہ 5 ہے, 5 اور 6 ایک ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے, خوراک بھی ہے, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. اس میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام کو تم انہیں واپس لاتے ہو. اب یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طرح سے اگر آپ آیات کو جوڑیں نا, آیت نمبر 4 کو خصیم و مبین کے حوالے سے, تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا ذکر کیا اور ایک شکوہ کیا کہ تم کیوں شرک کرتے ہو. پھر یہاں کہا کہ تم کیوں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اس سے جھگڑے کرتے ہو اللہ کے احکامات میں. اور اگر آپ آیت نمبر 5 اور 6 کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں اس کی طرف ہماری توجہ کرا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ واقعی اگر قرآن میں یہ آیات ہم نہیں پڑھیں تو اتنی باریکیوں کے ساتھ ہم کبھی اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, سوچنا چاہتے بھی نہیں, کیونکہ ہمیں ملی ہوئی ہیں تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کروا رہے ہیں کہ تم ذرا سا غور کرو اور اس بات کو سوچو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی. تو اب یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے, جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو احسان کا درجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ, گائے ہیں, بکریاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی, تو ان کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کرتے ہو,
پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دودھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے غذا، پہلے بھی تھی آج بھی بہت امپورٹنٹ غذا ہے، بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے اور بوڑھے لوگوں تک کے لیے آپ سمجھیں ایک کمپلیٹ غذا ہے کہ اگر آپ کھانا ایک وقت کا نہیں کھا رہے ہیں اور آپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کو ایک نرشمنٹ مل جاتی ہے. پھر تم ان جانوروں پہ سواری بھی کرتے ہو، ایک اور چیز کیا، تم ان پہ سامان بھی لاتے ہو. پھر ان جانوروں کے ذریعے سے جیسے گائے وغیرہ ہوتی ہیں تم ہل بھی چلاتے ہو، کھیتوں کو بھی تم سیراب کرتے ہو، یہ سب کام ہو رہے ہیں نا ان جانوروں سے. اللہ تعالیٰ اہمیت اس کی بتا رہے ہیں. ایک اور چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے تمہارے لیے پوشاک بھی ہم نے تمہیں دیے اور تم تیار کرتے ہو. تو اب یہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ پوشاک کے حوالے سے، اور پہلے ہم پوشاک کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں غذائیت کی چیزوں کے بھی حوالے سے نا، کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ آگے کھیتوں کا ذکر ہے تو کھیتوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے ٹماٹر وغیرہ لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں، پھر پھلوں کے بھی کھیت ہوتے ہیں. تو جو آپ دیکھیں مزہ آج کل جیسے اورنجز اب آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آپ ابھی بھی اورنج کھائیں تو جو مزہ اورنج میں، فریش اورنج کھانے میں ہے وہ سربیکس ٹی یا سینٹرم یا اس طرح کی وٹامنس میں تو نہیں ہے نا، وہ مزہ تو نہیں ہے. آپ یوں سوچئے کہ آپ ایک پلیٹ میں ایک سینٹرم رکھیں، ایک ٹیبلٹ، اور ایک طرف جوس کا ایک گلاس ہو اورنج جوس کا، کتنا فرق ہے نا. یعنی کوئی مزہ ہے اس ٹیبلٹ میں آرٹیفیشل بنائی ہوئی، یعنی انسانوں کی مین میڈ ہے نا، تو کوئی مزہ اس میں نہیں. جو مزہ جو ہے نا ہمیں ایک اورنج جوس کا ایک گلاس یا ایک اورنج ہی آپ کھاتے ہیں تو کتنا ایک انجوائے کرتے ہیں. اور ابھی جیسے کینو وغیرہ آئیں گے تو کتنا اس طرح کے سارے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی جن کو ہم کتنا اس سے ایک فرحت بھی حاصل کرتے ہیں نا کھا کے. ایک تو چیز ہوتی ہے کھانے کو انجوائے کرنا، ایک فرحت کا بھی احساس انسان کے اندر ہوتا ہے. پوشاک کا جہاں تک معاملہ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی چیزیں پیور ہیں، جو جیسے اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کے ذریعے سے ہمیں دیا نا کہ ہم اس سے چیزوں کو آگے ڈیولپ کرتے ہیں کپڑوں وغیرہ کو، تو آپ دیکھیں پیور کاٹن دیکھ لیجئے، پیور لون دیکھیں، پیور وول دیکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ پیور جوسز کی میں نے جیسے آپ کو مثال دے کے بتایا، تو آپ یہ دیکھیے کہ پیور سلک، آپ سلک دیکھ لیجئے کیا ایسے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے نا دوپٹہ اگر جو پیور بالکل ہوتی ہے. تو آپ اس کو ذرا سا مقابلہ کریں نائلون کا جس کو کہ انسان نے بنایا ہے. نائلون آپ پولیسٹر جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا کپڑا ہے، آپ یعنی اس کے لیے کوئی پیچھے سے سورس نہیں ہے نا، نیچرل. تو آپ ذرا اس کا فرق دیکھ لیجئے. ریشز تو ہوتے ہیں نائلون سے، گرمی الگ لگتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، مطلب ایک بالکل ایسی کوئی کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں دی ہوئی ہیں جو کہ ہم کبھی احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے جتنی پیور چیز ہوتی ہے باہر تو خاص طور پہ امریکہ اور لنڈن میں تو ہم تو اتنے آرام سے یہاں پہ لون لے لیتے ہیں اور ہمارے لیے ہر ریٹ پہ بھی دستیاب ہوتی ہے اور ہمیں کوئی خاص بات نہیں لگتی. لیکن باہر کے ملکوں میں تو پیور کاٹن اور پیور جو بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے، ایکسٹرا اس کے پیسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پیور ہے. اور جو نائلون والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو باہر بہت سستی مل جائیں گی اور بہت ملتی ہیں کیونکہ ان کی کنٹری ٹھنڈی ہے تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کو اور پیسے بھی اس کے کم ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو واقعی اگر یہاں لون نہ ہوتی اور ہر کوالٹی کی نہ ہوتی تو آپ سوچیں ہمارا ہوتا کہ ہم تو افورڈ یعنی اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے گرمی کی وجہ سے. ہمارا تو حشر ہو جائے اگر گرمیوں میں ہم نائلون کے کپڑے پہننے شروع کر دیں نا. آپ سوچیں جو کہ اور یا آپ مکس کپڑا جو نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیے اب تو کوئی نہیں لیتا. ایک زمانہ تھا تو مکس کپڑا یہ لون میں بھی آتا تھا نا تھوڑا سا مکس کپڑا، اس کو واش اینڈ ویئر کہتے تھے آپ کو اگر یاد ہو. اب آپ دیکھیں نہیں آتا ہے وہ بھی نہیں چلا کیونکہ ہم جیسے گرم ملک کے رہنے والے تو پہن ہی نہیں سکتے مکس کپڑے. تو بہرحال یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی. دوسرا آپ دیکھیں ایک اور چیز یہ بتائی کہ تم جب ان کو تمہارے لیے جمال ہے جب انہیں تم چرنے کے لیے لے جاتے ہو. تریحون تو اس سے مراد یہ کہ جو جانور ہیں ان کو جب تم یعنی یہ ایک وہاں کی پکچر کھینچی جا رہی ہے نا ایک گاؤں کی. اچھا آپ کو یہ پتا ہوگا پہلے بھی اور آج بھی جو یہ ریوڑ جو کہلاتا ہے نا کیٹل کا، تو یہ پورا جو ہوتا ہے نا یہ بڑا سمجھئے کہ اسٹیٹس کا باعث ہوتا تھا پہلے بھی اور آج بھی. گاؤں میں آپ کو پتا ہے ریوڑ سے پتا لگتا ہے نا یہ کتنے بڑے ذمہ دار ہیں، یہ کتنا بڑا ان کا کام ہے ان جانوروں کا چوپایوں کا. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم انہیں صبح چرانے کے لیے لے آتے ہو اور شام کو جب تم انہیں واپس گھر میں لاتے ہو تو یہ تمہارے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی ایک خوبصورتی کی پکچر نہیں لگتی. آپ یہ دیکھیے بکریاں جب لائن سے پورے کیٹل میں جا رہی ہوتی ہیں اپنے ایک ساتھ تو کتنا ان کو دیکھ کے جو ہے ان کا باڑے تک جاتی ہیں تو بڑا ہی خوبصورت گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے. اور یہ یہاں کے علاوہ ویسٹ میں بھی ہے.
وہاں کے جو سبربس ہیں یا وہاں کے جو گاؤں آپ سمجھ لیجئے ویسٹ کے ہیں، تو وہاں پہ تو باقاعدہ ان کی ڈیری فارمز وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ آج بھی بہت ہی اس اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اور اس کے بغیر ویسٹ کا بھی گزارا نہیں ہے. کوئی چیز انہوں نے آرٹیفیشل دودھ ابھی بھی نہیں بنا لی ہے. وہی گائے ہیں، وہی جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، اسی طرح سے بکریوں کا، گایوں کا. تو یہی جو طریقہ ہے، آپ کو بلکہ پتا بھی ہوگا کہ آسٹریلین گائے بہت مشہور ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، آنر بھی ہے، اسٹیٹس بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھ دیا ہے. تو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہا ہے. آپ خود اس کی حقیقت دیکھ لیجئے جا کے کہ آسٹریلین گائے اور فلاں جگہ فلاں فارم ہاؤسز، اتنے باہر کے ملکوں میں فارم ہاؤسز ہیں. ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں نا کہ گاؤں میں یہ کام ہوتا ہے، وہاں تو پراپر وہ ایریاز ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، اور انتہائی خوبصورت گرین بالکل پیسچرز جس کو کہتے ہیں نا، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ گائے وغیرہ ان کا بالکل آرگینک جو ہوتے ہیں نا وہ چارہ اور کھانے کی گھاس وانس ان کو دیتے ہیں. ابھی اس دن CNN میں بلکہ پروگرام آ رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اب آرگینک جو آج کل بہت نکلا ہے نا دودھ کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک فارمر کا بتا رہے تھے کہ اس نے بالکل ان کو کوئی دانہ نہیں ڈالتا ہے اپنی گایوں کو، اور بالکل نیچرل جو ہے، اور مرغیوں کا ان کا فارم ہاؤس تھا اس کا، تو مرغیوں کو جو گھاس نیچرل لگی ہے نا بس وہ ان کو وہی کھلا رہا تھا. یعنی جو نیچر ہے نا کہ کوئی دانہ آرٹیفیشل، جیسا آپ کو پتا ہے نا آج کل ہم سن کے ڈرتے ہیں کہ ان کو جو مرغیوں کو دیا جاتا ہے اس کے اندر پگ کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے اندر حرام کیمیکلز ہوتے ہیں کیا کیا. تو اس نے کہا کہ میں ان کو کچھ بھی دانہ نہیں ڈالتا. اتنی ہیلدی وہ مرغیاں ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں، اور اس نے کہا کہ یہ نیچرل، بس یہ جو گھاس کے اندر تنکے اور نیچرل پڑے ہیں یہ وہی کھا کے گرو کرتی ہیں، اور ایکسلنٹ مطلب اس کی کوالٹی کا وہ ان کا گوشت اور اس کے جو انڈے ہیں نا وہ یعنی وہاں پہ بہت ہی ایکسپینسو پرائز میں بک رہے ہیں. اور اس میں ظاہر آپ کو پتا ہے نا وہی ہوتا ہے نا آرگینک کر کے لکھا ہوتا ہے اس میں کہ یہ فوڈ ہے یا ایگز ہیں، تو ایکسٹرا ایکسپینسو باہر ملتے ہیں. تو ہم نے تو یہ آرٹیفیشل چیزیں یہ کر کے آپ دیکھیں آج پھر تبھی ہم لوگ کی صحتوں کا کیا حال ہے کہ ہماری کوئی اتنی ینگ ایج میں آپ دیکھیں کہ نہ ہماری ہڈیاں اس قابل ہیں، اور ہیلتھ وائز بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری وہ ہیلتھ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو فیڈ ان کو کھلائی جاتی ہے وہ سب آرٹیفیشل کر دی انہوں نے، وہ سب نیچرل چیزوں سے ہٹا لیا ان چیزوں کو. تو مراد یہی ہے کہ یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ نعمتیں ہمیں ایسی دی ہیں کہ جس کا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نہ دیتا یا اس میں کوئی کمی کر لیتا تو ہمارا کیا نقصان ہوتا. یہ بھی نہیں سوچتے ہم کہ کتنا کچھ مس آؤٹ ہم کرتے اپنی زندگی سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ روک لگا دیتا یا ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیتا، یا اتنا کوئی مہنگی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکتے. یعنی آپ سوچیں نا، یہ تو کوئی نہیں کرتا کہ ایک لون کا کپڑا نہ لے سکے یا دودھ کسی کے گھر میں نہ آئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس میں فراوانی بھی بہت رکھی ان نعمتوں میں. یہ بھی بات آپ دیکھیے. یا مرغی ہے تو ایسی کوئی اللہ نہ کرے چیز نہیں ہے آج کے دور میں کہ کوئی بھی کہے کہ مرغی اور میں اپنے گھر میں بناؤں، یہ تو کوئی بادشاہوں یا منسٹرز کے گھر کا کھانا ہے، میں تو بنا ہی نہیں سکتا. میں تو ایک انڈا صبح اپنا خود کھا سکتا ہوں، نہ بچوں کو دے سکتا ہوں. تو یہ آج بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب دیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کم بھی حیثیت والے لوگ ہیں تو ان چیزوں سے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 7 وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اب دوبارہ جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں پہلے تو بہت تھیں، آج بھی ایسی جگہیں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی. ایون پاکستان میں آپ کو کتنی جگہیں بتا دوں جہاں پہ کہ جانوروں پہ گدھوں پہ اور بیلوں پہ اور بعض دفعہ اونٹوں پہ بھی سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کینیا جیسے علاقے میں کوئی وہاں سے آیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کینیا میں ابھی بھی سٹی سے تھوڑا سا اوپر جا کے وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں گاڑی جاتی نہیں، انہوں نے بنائی نہیں نا، وہاں روڈز نہیں بنائی ہیں، ڈیولپ نہیں کی ہیں. تو وہاں پہ جو یہ مینز آف ٹرانسپورٹ ہے وہ یہی ہیں، ابھی بھی یہی بیل یہی کیٹل اور انہی کے ذریعے سے سامان پہنچایا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ 1400 سال پرانی بات ہے لیکن آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی چینج تو نہیں ہوا نا، ابھی بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں انہی جانوروں کے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. اب اس کی نا دو طرح کی تفسیر ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتایا نا کہ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم سوار ہو. آپ کو پتا ہے آج بھی گھوڑا جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، پہلے بھی تھا اور آج آپ دیکھ لیجئے جو یہ ریسز پیسے لگائے جاتے ہیں جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے نا ان کو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں ان کے اوپر سپینڈ کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے اوپر وہ بات الگ جوا ہے وہ ریس، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنی اہمیت ہے کہ لاکھوں روپے اس کے اوپر بیٹ لگتی ہے. تو اہمیت ہے نا جانور کی، آج بھی ہے ویسے. اچھا، دوسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمائی ہے تو اس پر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اصل مقصد تو سواری کرنا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے. یعنی آپ کو پتا ہے نا جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ بڑا آنر کی بات سمجھی جاتی ہے نا. لوگ آ کے دیکھتے ہیں اور سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے ہزاروں اور لاکھوں کے یہ گھوڑے ہیں. تو ایک زینت ایک انسان کا، جیسے کوئی اس میں مراد یہ کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ جیسے ہمارے بھی یعنی ایک معاشرے میں آپ نے بچوں کو یا لوگوں کو دیکھا ہوگا پیٹس پالتے ہوئے، تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ زینت کا سامان ہے. یعنی کیا مراد ہے کہ اچھے لگتے ہیں گھر میں، جیسے پرشین کیٹ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا. تو اگر کسی نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، پالی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، فائن، کوئی بات نہیں. یا چھوٹے آپ کے بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چکس پالتے ہیں یا ڈکلنگز پالتے ہیں بچے، یا ریبٹ پالتے ہیں، تو وہ ایک یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ زینت کا ایک حصہ ہیں. یا کوئی لوگ بھائی جو بڑے ذمہ دار اور اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اپنے بھی پرسنل گھوڑے ہوتے ہیں جن پہ کہ ان کے بچے سواریاں کرتے ہیں. تو اس میں یعنی نا یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. یا یہ کہ کبوتروں کا پالنا یا یہ برڈز کا پالنا، تو یہ ایک شوق کی چیز ہے، اس طرح سے سمجھے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں تھوڑا سا میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ مسلک کی ہم کل بات کرے تھے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں. یہ گھوڑے کا یہاں ذکر آ رہا ہے. ہم گھوڑے کا زیادہ، جیسا بھی میں نے بات کی نا کہ ریس ہم نے سنا ہوا ہے اور سواری کے طور پہ سنا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک کوشچن یعنی لوگوں کے دماغوں میں رہتا ہے کہ گھوڑا کھانے کے حوالے سے حلال ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال آتا ہے ذہن میں. اچھا، اب اگر آپ یہاں میں آپ کو اس بات سے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ فقہ کی بات کریں، جسٹ مسلک اینڈ فقہ، تو جو حنفی فقہ ہے اس میں گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی لٹرلی حناف ان کو کہتے ہیں نا، حنفی سیکٹ جو ہے. اچھا، اب آپ اس کا استدلال یعنی اس مسئلے کو اگر آپ حدیث کے ذریعے سے نکالنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے بخاری کے لیول، آپ کو پتا ہے بخاری کا لیول کیا ہے، اس کے پر کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک، اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. باقاعدہ یہ ہے حدیث. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ ہے حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح مسلم کی. آپ پہلے صحیح مسلم کا ریفرنس دیکھیے، دونوں ہیں ویسے تو. کیا حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینے میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ نہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے تھے، نہ سیکنڈ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ نے اس کو حلال قرار دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ اور میں ہیں، اگر ہمیں اس کے گوشت سے نہیں دل چاہ رہا کھانے کا تو ہم نہیں کھائیں. صحیح ہے نا، فائن. کوئی یہ نہیں میں یہاں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اب آپ جو ہے نا کھانا شروع کر دیں. پہلی بات، ایک بات یاد رکھیں، گھوڑا اٹ سیلف اتنا ایکسپینسو ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی آسان نہیں ہے اس کا گوشت کھانا. ویسے بھی کوئی اپارچونیٹی ہمیں ملے گی نہیں، موقع نہیں ملے گا ہمیں، کیونکہ اتنا مہنگا ہے. ضرورت کس کو ہے کہ لے جا کے نا اور اسپیشلی کھائے. دوسری ایک اور بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا، تو اس کو ہم بالکل یوں بھی نہیں لے سکتے کہ بہت کوئی یعنی ایک اجر کا باعث ہے. جیسے لوکی آپ کو پسند تھی، آپ کھاتے تھے لوکی، تو ہم اگر کھاتے ہیں آپ کی محبت میں تو وہ ایک ہوتا ہے نا ایک اٹیچمنٹ کا ذریعہ ہے. صرف یہ کہ اجازت ملتی ہے. جب ایک دونوں حدیث میں، اور میں نے آپ کو مسلم اور بخاری کی حدیث بتائی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور آپ کو پتا ہے ویسٹ میں تو خیر وہ لوگ تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ نہیں کرتے نا اس کو حلال
میتھڈ سے ذبح نہیں کرتے. نہیں تو ان کے وہاں پہ جو پیٹی برگرز ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے گوشت کے عام ملتے ہیں, بہت زیادہ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور عرب کے مقام پر بھی, عرب وغیرہ کے بھی علاقوں میں کہیں پر, وہاں پر بھی آپ کو اس کے جو کباب وغیرہ ہوتے ہیں باقاعدہ گھوڑے کے وہ ملتے ہیں. تو اب مگر اس میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو احناف کا بتایا کہ انہوں نے ٹوٹلی اس کو, آپ اگر کسی بھی حنفی سیکٹ میں آپ ان کے کسی بھی مفتی صاحب سے رجوع کریں گے اور آپ ان سے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے حرام ہے, دیٹس اٹ. اچھا, ابھی آپ کو 2 احادیث سے گائیڈنس مل گئی ہے. اب یہی میں سوال آپ کو کل کے حوالے سے کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ کے لیے کیا گائیڈنس ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ 2 احادیث آپ کے سامنے آئیں, کیا آپ کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی بینا. کہہ رہی ہے کہ مطلب منع نہیں ہے, تو اگر ہمیں کوئی ایسے آ گئے سامنے تو کھا سکتے ہیں, میں اپنے پر ایک حلال کر دیں چیز کو حرام نہیں. ایگزیکٹلی. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ ایک سوال تو آپ کا کرنے کا حق ہے نا, کہ اگر ایک سیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے یہاں پہ منا میں نماز قصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. آپ حج مبرور خود سے دیکھ کے ریفرنس دیکھ لیجیے گا حدیث کا. ٹھیک, اگر آپ حنفی سیکٹ کی بات کریں تو وہ وہاں کہتے ہیں آپ پوری نماز ادا کریں, پوری نماز. ٹھیک ہے, تو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس لیے اگر ہمیں کسی بھی فقہ کے پیرالل ہمیں کوئی حدیث مل جاتی ہے, میں کسی بھی فقہ کی بات نہیں کر رہی, شافعی بھی ہوں چاہے حنبلی بھی ہوں, یہ نہ سمجھے میں کوئی حنفی کہ اس میں اگینسٹ میں بات کر رہی ہوں. شافعی بھی ہوں, حنبلی بھی ہوں, مالکی بھی ہوں, وہ ایک یعنی امام مالک کے حوالے سے وہ کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک بات پتہ چلی, لیکن آپ کے سامنے واضح حدیث آ گئی, آپ حدیث لے لیجئے, ختم بات. آپ کو میرا اور آپ کی نجات نہ اماموں کے اوپر نہیں ہوگی. الحمدللہ انہوں نے اپنی اپنی نیتوں کے حوالے سے اپنی طرف سے فتوے دیے جو ان کی کوششیں تھیں. اور یاد رکھیے انہوں نے اپنی کوششیں کی نا, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, بڑی انہوں نے سنسیئر کوششیں کی, اور چاروں کو رسپیکٹ دیں آپ ایکولی. یہ تو ایک مسئلہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, لیکن اس کے علاوہ بھی امام ابو حنیفہ نے بہت اچھے اچھے فتوے بھی دیے ہیں. تو یہ نہیں بات ہے کہ ہم ان کو ٹوٹلی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتانا مطلب یہ ہے, چاہے کسی کا بھی ہوتا جو بھی کوئی حرام کہہ رہا ہوتا, میں تو صرف آپ کے سامنے ایک مثال رکھی, کہیں آپ کو کوئی اور بھی مثال مل جائے گی. تو ہمیں استدلال جس کو کہتے ہیں نا, مسئلوں کو نکالنا ہمیں حدیث سے کافی ہے. الحمدللہ اتنی ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ آپ نہیں کھانا چاہتے, آپ اس کی ظاہر قربانی نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا کہ حلال ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جیسے لوکسٹ ہے, ٹڈی, رائٹ. اب میں آپ سے اگر کہوں تو آپ لوگ ایک دم اس وقت وہ ہو جائیں گے کہ ٹڈی, اور مطلب میں تو کبھی نہ جیسے آپ کہیں گے نا میں تو کبھی نہ کھاؤں, صحیح, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائی ہے لوکسٹ. اور آپ نا اس زمانے کے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سمجھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے وہاں پہ چکن کی جگہ جگہ یہ آؤٹ لیٹس تھے جیسے آج ہیں, فلاں نام کین اور فلاں میٹ شاپ اور فلاں, ہمارے تو جیسے آپ محلے میں بھی دیکھ لیجئے تو جگہ جگہ ایسے بھی کھلی ہوئی ہیں نا دکانیں. اتنی آسانی سے گوشت سبزی اور فراوانی کے ساتھ اویلیبل نہیں تھی. بڑی مشکل سے کبھی آپ دیکھیں 2 مہینے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. سوچیں آپ ذرا کیوں کرتے تھے, ہوتا بھی نہیں, ایک تو یعنی افورڈ نہیں کرتے تھے, آپ نے تو اپنے لیے غربت پسند کی تھی, سیکنڈلی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. ایسے تھوڑی ہر وقت وہاں پہ گوشت اویلیبل ہے بچڑے کا یا اس کا کہ جب مرضی بھی روسٹ کر لیا. تو اس لیے جو کچھ اویلیبل ہوتا تھا نا وہ اسی میں سے ان کو جب مل جاتا تھا تو وہ کھاتے تھے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک اپروول ملتا تھا تو وہ اس کو حلال قرار دیتے تھے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا, اس کو زیادہ ایشو بھی نہ بنائیے گا کہ آپ جا کے اب سب اپنے جو ہے نا میاؤں کو بتانے شروع ہو جائیں کہ جی یہ تو جو گھوڑا حلال ہے, اور وہ آپ سے کہیں گے کہاں جانا شروع ہو گئی ہو, اب گھوڑا کھاؤ گی تم اور مجھے کھلاؤ گی, اور جب کھانا بنے تو وہ کہیں پہلے کلیئر کرو یہ گھوڑے کا گوشت تو نہیں, میں نہیں کھا رہا. صحیح ہے, یہ نہ کریں, حکمت اپنے اندر پیدا کریں. یہ وہ ایشو نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے لوگوں کو بتانا شروع کریں فون کر کے, امی آپ کو پتا ہے گھوڑے کا گوشت حلال ہے, کیا خیال ہے پھر ہم منگوائیں کہیں سے کٹوائیں, تو وہ آپ کو نا سوائے ڈانٹ کے اور کچھ نہیں پڑے گا.
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں میں جس طرح آپ کو اس وقت ایکسپلین آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو یہ بات رجسٹر ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی بعض دفعہ لاسٹ ٹائم جب میں نے بتایا تھا تو ایک دفعہ جو ایک بچی تھی اس نے مجھے میرے ساتھ ڈراپ لی گئی اور سارے راستے وہ گھوڑے پہ ہی مجھ سے باتیں کرتی رہی کہ جو ہے نا گھوڑا کیوں حلال ہے اور کس نے کہا حرام ہے, اور میں کیسے آج گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی, اور وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر میں نے بتا دیا. پھر اچھا وہ میرے ساتھ ہی گئی تو سارے راستے میں اس کو سمجھاتی رہی کہ بیٹا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہسبینڈ سے کرو, ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کا ذکر کرنا. تو بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا اس کو نا. تو یہی بات میں نے کہا بھی آپ کو لوگوں کو پہلی نصیحت کر دوں کہ یہ وہ ایشوز نہیں ہیں کہ جن کے اوپر, لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کو مسلکوں کا ایشو بتایا کہ ہے کیا, کہ پرائیورٹی, میں اس لیے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ پرائیورٹی جو ہے وہ حدیث کی ہے. اور جیسے ابھی بینا نے کہا کہ حدیث آگے بس ختم بات, لیکن یہ آپ کے لیے بات ختم ہے. باہر جو لوگ پہلے ہی نہیں قرآن پڑھ رہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا, ان کو اس طرح کی چیز نکال کے بتانا نا, یہ بہت حکمت کے خلاف ہے. جی ایگزیکٹلی, آئی نو. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, دین کی نالج نہیں ہے, تو کوئی امام کو فالو کرنا چاہیے. جب ان سے بولو کہ بھائی حدیث کی کوئی کتاب رکھ لیں اپنے پاس, تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کسی امام کو ایک کو تو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اتنے ہمارے پاس علم بہت محدود ہے. وہ یہی بات ہے نا کہ اس لیے محدود ہے کہ خود وہ جب قرآن نہیں پڑھتے تو ان کو خود علم ان کا کم سے کم ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ حدیث کو ریفر نہیں کرتے تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم خود حدیث پڑھیں گے اور ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. تو واقعی ان کو ہے, ان سے کہہ دیں آپ کا علم بڑھے گا ہی نہیں جب تک آپ خود قرآن نہیں پڑھیں گے. واقعی نہیں ہے علم, مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے صحیح بھی کہہ رہے ہیں. ہاں, لیکن امام ان کا پرابلم کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام سے جڑ جاؤ تو جیسے ہمیں سارا علم آ جائے گا. ہمیں تو جڑنا قرآن سے ہے تو ہمیں سارا علم آئے گا نا, بلکہ ان کے بارے میں بھی موقع ملے گا آپ کو پڑھنے کا. جیسے فقہ کی کتابیں ہیں, مطلب ہمیں پڑھائی گئی جو بھی, تو وہ فقہ جب آپ یہ چیزیں پڑھ لیں گے تب آپ ڈائجسٹ کریں گے. فقہ بڑی مشکل چیز ہے, بہت مشکل ہے فقہ. جب آپ فقہ پڑھیں گے نا تب آپ کو یہ باریکیاں سمجھ آئیں گی کہ اچھا ان کا فتویٰ اور فلاں امام کا فتویٰ کیا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ جو چیزیں نا یہ تو عام لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی ہیں. اور یہ جو چیز ہے کہ جیسے طلاق کے ایشوز ہوتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, اور وراثت کے ایشوز ہوتے ہیں, یہ تو کسی مفتی سے جا کے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. ہاں, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ کو قرآن اور سنت کے حساب سے فتوے دے رہا ہے یا کسی فقہ کے حساب سے دے رہا ہے, یا آپ کا مسئلہ ہے, یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا, یا آپ کو بات چیت کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر فقہ کے حساب سے دے رہا ہے تو پھر وہ یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا. پھر وہ من چاہے فتوے بھی ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہماری فقہ میں یہ چیز طلاق ہو گئی, اتنے پہ طلاق ہو گئی اور فلاں پہ یہ ہو گئی, یہ ہمارا فقہ یہی کہتا ہے. تو آپ کو ان کی نا بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن اور حدیث سے بات کر رہے ہیں یا اپنی فقہ کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال پرائیورٹی آپ کو پتا چل گیا, آپ کے لیے کافی ہے. اور باقی تو دیکھیں جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے نا, تو وہ تو امام کو تو چھوڑیں, ویسے بھی وہ تو ایک سہارا لے کے امام کا کنٹروورشل ایشو بناتے ہیں. ویسے تو جو اصل مسئلے کی طرف وہ آنا نہیں چاہتے, کیونکہ قرآن تو انہوں نے پڑھنا نہیں ہے. تو قرآن پڑھیں گے, جب جو نہیں قرآن پڑھے گا آپ سمجھیں کہ اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور قرآن اور امام کے ساتھ جوڑ کے بھی کیا پالیں گے, ان کو کیا پتا امام فلاں امام نے کیا بتایا تھا. یہ تو فقہ کا علم ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے. جب آپ فقہ کی کتابیں کھولیں گی نا تو آپ کو پتا چلے گا امام مالک نے یہ کہا, فلاں نے یہ. تو آپ لوگ بھی یہ کام نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیے, جیسے میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ میڈیسن میں ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو تھروٹ انفیکشن ہے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے جو کہ ENT ہے, ٹھیک ہے. یا کسی کو اسٹمک کا پرابلم ہے تو وہ اپنے اسٹمک کے لیے گیسٹرو انٹالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس کو جانا چاہیے. اسی طرح سے جب اسلام میں جو دین ہمارا ہے اس میں بھی اسپیشلسٹ ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف قرآن پڑھا رہے ہیں, یعنی قرآن کی تفسیر کو وہ آگے پڑھا رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے, وہ اس فیلڈ کے ہیں. کچھ لوگ مفتی حضرات ہیں جو کہ مدرسے وغیرہ میں وہ 8-8 سال یہ فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں. امام مالک نے کیا کہا, امام ابو حنیفہ نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, سب کی وہ جمع کرتے ہیں, پھر احادیث سے وہ اس کا ریفرنس لیتے ہیں. وہ مفتی حضرات کہلاتے ہیں, ان کی اسپیشلٹی یہ ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں یا سیریس مسئلے ہوتے ہیں نا, ان میں پھر جیسے طلاق اور وراثت میں نے آپ کو بتا دیا, یہ 2 خاص طور پہ. اس میں بہتر یہ کہ مفتی صاحب کے پاس انسان جائے اوتھینٹک اور ان سے فتویٰ لے لے. اور باقی جو جنرلائز چیزیں ہیں
ان کے عمل کے لیے اپنے عمل یا چھوٹے موٹے جو ایشوز ہیں نماز کے طریقے، جیسے آپ لوگ بعض دفعہ وطر کا پوچھتے ہیں کتنے وطر کیا پڑھنا، تو وہ آپ کو جو یہ پڑھائی گئی ہے، جو ناز نے کچھ کتابیں پڑھائی اور ایک آدھ میں نے پڑھائی ہیں آپ کو، تو یہ ایکچولی فقہ کہلاتا ہے. یہ آپ کے لیول پر اتنا کافی ہے. آپ کو کیا کرایا ہے؟ کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، ٹھیک ہے نا، کتاب الصوم، کتاب الطہارہ، یہ آپ کے لیے کافی ہے. اتنا یہ مسئلوں کو آپ آرام سے ڈیل کر لیں گے. تو وہ جو بات ہے نا جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو آنا پڑے گا، یہ پورا علم لینا پڑے گا، اور یہ کمپلیٹ علم ہے کہ آپ کو فقہ بھی آئے، اور یہ اس حد تک فقہ آنی چاہیے کہ آپ اس کو اپنے اوپر عمل یعنی کر سکیں. آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ کیا تھا. اچھا آپ کچھ فقہ میں دیکھیں، میں نے خود ان کی کتابیں دیکھی ہیں، میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، خود ساختہ انہوں نے وضو کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، خود ساختہ. آپ کو حدیث کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے یہاں پہ فقہ، انہوں نے خود ساختہ بتائیں. یہ جو ہے نا یوں اسٹارٹ کرو ایسے ایسے کر کے وضو، ہاں، اور پھر گردن کا، ٹھیک ہے. میں آپ کو اس ٹاپک ایسا حالانکہ بات بڑھ رہی ہے لیکن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جاننا. پھر یہ والا نا، یہ یوں، یہ گردن کا مسح کرنا، صحیح. پھر پورے وضو میں جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جانا. یہ آپ کو فقہ میں زیادہ نہیں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں نام، لیکن وہ کتابیں میں نے خود پڑھی ہیں، اس علم سے پہلے میں نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، میں نے اپنے طور پہ نالج کے لیے پڑھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب تک انسان پراپر کورس نہیں کرتا اس کو گائیڈنس نہیں ملتی. تو جب میں نے پڑھی تو یہ مجھے بھی لگا کہ یہ کیا مطلب یہ چیز، یہ ہم نے تو نہیں، ہمارے تو نہیں والدین نے یہ بات بتائی نا بچپن سے کہ اس طرح کرو، یوں یوں چومو اور یہ کرو. تو اس وقت بھی دل میں آ گیا تھا کہ نالج تو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں مگر یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی بات. تو الحمدللہ اس کے بعد جب یہاں پراپر احادیث کے ریفرنس کے ساتھ پڑھی تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ سب کچھ نہیں کیا. خلال آپ کو ملے گا ہی نہیں. آپ دیکھیے کچھ آپ ان کی جو میں وضو کی آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کچھ لوگوں کی بکس خریدی ہے، آپ کو خلال نہیں ملے گا. جبکہ خلال یہ جو ہوتا ہے نا، خلال ہاتھوں کا اور پیروں کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بہت ضروری ہے. یعنی ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا جیسے کوئی خاص بات نہیں ہے، تو عرب میں تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں مطلب وہ لوگ اتنا زیادہ اس کو کاپی کرتے ہیں ایک ایک چیز کو. تو یہ آپ کو بتانا مطلوب ہے، اتنا یعنی آپ کو فرق ملے گا. تو علم جو ہے نا وہ حدیث میں اتنا سیف ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں بھٹکنے کی کہ ہم جا کے، ابھی میں آپ سے کہوں کہ وضو کا طریقہ تو آپ بازار جائیں اور کوئی بھی پھر آپ پریشان ہو میں یہ لوں وہ لوں. آپ یہاں پہ ایک اتنا سا فلائر دیکھیے گا جا کے، آپ وضو کا آپ بائی کرنا چاہیں یا وہیں کھڑے ہو کے آپ دیکھ لیجئے، آپ ذرا دیکھیے گا ہر چیز حدیث کے ساتھ ہے. وضو کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، غسل کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کیا کیا چیزیں سے غسل جو ہے وہ ساقط یعنی وہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ وضو ساقط ہو جاتا ہے یا آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب احادیث کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ریفرنس کے ساتھ جب بات کی جائے گی نا اس میں اثر ہوتا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ یعنی ان کو پھر یہی علم دینے کا طریقہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جیسے ابھی اس دن یہ بات کر رہی تھی کہ ہر چیز کا تو اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی پیمفلٹ آپ کو نالج چاہیے آپ لے لیجئے اس میں سے. اگر آپ کنفیوز ہیں، علم نہیں ہے نا تو یہ لے لیں، بجائے یہ کہیں کہ ہم ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں. اچھا کہتے ہی رہتے ہیں، چل کیسے رہے ہیں اور کہاں سے گائیڈنس لے رہے ہیں یہ تو نظر نہیں آتا کہ چل کہاں رہے ہیں، کس جگہ سے چل رہے ہیں. کہتے یہی ہیں، بالکل آئی ایگری، یہی کہتے ہیں. بالکل بہت صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ جب جو ہے نا جو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے نا تب واقعی مسلک یاد آ جاتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ہمارا بس یہی مسلک ہے اور انہوں نے جو کہہ دیا بس ہم یہی کریں گے. اور پتہ نہیں مطلب وہ کیا وہ ہوتی ہے 2-4 چیزیں تو جیسے یہ کہہ رہی ہیں ہاں شاید والدین کے اس سے چل رہی ہیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن بہت سی اور بھی تو انسان کے کنفیوژنس ہوتے ہیں. تو آگے تو فیوچر میں وہ کسی کو ریفر نہیں کرتے کہ کہاں سے علم حاصل کریں کہ معلومات کریں. آپ کچھ کہہ رہی تھی کون؟ کمپلیٹ کیا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو میں نے جن سے پڑھا اور جو بھی علماء کو کنسلٹ کیا تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک امام کا انہوں نے کوئی مسئلہ کا حل بتایا نا
اور وہی چیز آپ کو حدیث کے ریفرنس سے انہوں نے بتائی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کسی ایک امام کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس چیز کو کلیئر رکھیے گا. یہ کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک حدیث کا ریفرنس دے دے ایک امام اور دوسرا نہیں دے, تو جو دے گا آپ کو تو حدیث سے مطلب ہے. بس حدیث آپ کو مل گئی نا, تو بیسکلی بات کہاں آ گئی؟ حدیث پر آ گئی بات ساری. امام تو سیکنڈ سٹیج ہے نا, سیکنڈ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام ہیں, تابعی ہیں, تبع تابعی ہیں, اس کے بعد ہے امام. ٹھیک ہے نا, تو اصل جو چیز ہے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کنسلٹیشن حدیث کے تھرو کریں. آپ کو بھی اگر کوئی فتویٰ, آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں, آپ اس بات کو کلیئر کریں طلاق کے مسئلوں میں, فلاں مسئلوں میں ان کے تھوڑا آبزرو کریں اور ان سے پوچھیں کہ حدیث کی دلیل کے ساتھ آپ مجھے اسٹیمپ لگا کے فتویٰ دیجئے کہ حدیث یہ کہتی ہے, تو آپ کو پھر اطمینان ہو جائے گا کہ یہ صحیح جگہ آپ پہنچے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ مسلکوں کے کوئی اس طرح کے چکروں میں پڑ گئے تو وہ آپ کو صرف اسٹیمپ لگا دیں گے, لیکن کہیں گے ہمارے مسلک میں یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ کسی ایک کو, یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہی, لیکن بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ اس میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ دوسرا نعوذ باللہ کافر ہے, دوسرے امام کافر ہیں کہ ان کو نہیں مانے. آپ بتائیے نا, چاروں امام مسلمان ہیں, یقیناً علم کے بہت بڑے رتبے پر چاروں ہیں, تبھی چاروں کا نام ایک آتا ہے, ہمارے لیے امپورٹنس ہے, تو چاروں کی رسپیکٹ ہے. اور یہ تو ایک طرح سے بائسڈ ہونے والی بات ہے, یہ زیادہ گڑبڑ بات ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے بس ہم ایک کو مان رہے ہیں اور تین کو نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے, نعوذ باللہ زبان پہ لاتے بھی مجھے لگ رہا ہے 4 خلفائے راشدین ہیں. تو آپ کو معلوم ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے, اور کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو بس ہمارے لیے ایک ہی یہ کافی ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بتانا چاہ رہی ہوں عقل مند کو اشارہ کافی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ حدیث آتی ہے کہ ان میں کوئی ڈفرنس نہیں کرو, میرے صحابہ کو کوئی برا نہ کہے, صحابہ کرام کو. تو خلفائے راشدین میں تو ہم ڈفرینسیشن نہیں کرتے نا. اور آپ اگر ہمیں دیکھیں, جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ کیا؟ چاروں کو عزت دو, چاروں کو تعظیم دو, چاروں کی باتوں کو لو جو انہوں نے اچھی باتیں بتائیں. تو آپ دیکھیں اگر ہمیں حدیث ملتی ہے, اگر علی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس سے ملتی ہے, ہم بہت ساری آپ ہمارے بکلیٹ میں دیکھیں الحمدللہ موجود ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس کیے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس کیے ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس کیے ہیں. تو ہم تو بھائی چاروں کی بات کو لیتے ہیں, کسی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. تو یہ اسی طرح امام کی بات ہے کہ ایک کا لینا اور 3 کا انکار تو اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو ان کو نہیں مانتے, آپ انہیں, آپ کا بلیو ہی نہیں ہے ان کے اوپر. تو بڑی غلطی تو آپ وہ انسان کر رہا ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے بس ایک کو مانو. یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے معاشرے میں. چلے خیر, یہ جو مسلک کی سٹوری ہے نا, یہ ہوتی ہے ایسے. کتنا ٹائم اس میں لگ گیا, اس میں جب بات کرو نا یہی ہوتا ہے. چلیں اچھا اسی آیت میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے جو بات میں نے بتایا تھا نا, ایک اور حصہ بھی اس کا ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے. اس کے 2 معنی. ایک معنی یہ لیے گئے مفسرین کی طرف سے کہ زیر زمین کے اندر جو آپ سمجھے کہ مائنز ہوتی ہیں نا, تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کتنا دنیا میں لوگوں نے کوئلہ ہو گیا, معدنیات ہو گئی, گولڈ ہو گیا, نمک ہے جیسے نمک کی مائنز ہوتی ہیں, کتنا تو ایکسپلور کر لیا اور کتنا نہیں کیا. تو یہی بات ہے نا کہ زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو تم ابھی جانتے نہیں ہو, صرف تم ایکسپلور کر رہے ہو. ابھی دیکھیے پچھلے دنوں نہیں, آپ نے پتہ نہیں دیکھا تھا کہ نہیں, کہ پتہ چلا تھا کہ گولڈ کا, ہاں جی, سونا نکلا تھا نا. تو باقاعدہ وہ آج کل کے زمانے میں آپ سوچیں کہ اب تو ناپید ہے نا ایسی بات, تو یہ نہیں پتا بہرحال نکلا کیا ہوا. کاش پاکستان کے بھی کچھ کام آ جاتا, پاکستان کی نا ڈیولپمنٹ میں. لیکن بہرحال اس طرح سے زیرے یعنی مائنس میں کتنی چیزیں ہیں جو کہ آج بھی ایکسپلور ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے سمندر کے اندر جو سپیشیز ہیں, آپ بتائیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ جو ان کو جان چکے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, آپ یقین کریں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جو میں نے اس کے اندر جو سپیشیز یعنی اس ڈاکیومنٹری میں دکھائی تھی. اتنی یعنی عجیب و غریب بھی آپ کہہ لیجئے اور خوبصورت بھی آپ مچھلیاں کہہ لیجئے, ایسی چیزیں آپ یقین کریں کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بنی کیسے, واقعی کیسے اللہ کو لوگ نہیں پہچانتے. مطلب میں نے نہیں دیکھی واقعی اتنی ان یوزل اسپیشیز, اتنی ڈفرینٹ تھیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں. اور جو فشز تھیں تو ایسے ان کے شیڈ, یعنی ان کے جو ان کے اس میں شیڈ ہوئے تھے نا ان کی مچھلی پر, اتنے خوبصورت کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے پینٹنگ سے اتنے خوبصورت کلرز بنائے.
تو ہمیں کتنے یہ بارے میں پتہ ہے. ہم تو عام مچھلیوں کے بارے میں جاننے کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے زیادہ سے زیادہ ہم عورتیں تو کیا کرتے ہیں, اگر میٹ شاپ پہ گئے یا مچھلی کے گئے اسٹال پہ, زیادہ اسٹال پہ ہوتی ہیں لینے کے لیے گئے, تو وہاں جو وہ پڑی ہوتی ہیں انہیں کو دیکھ لیتے ہیں گرے کلر کی, ہے نا, بس دماغ میں یہ کالی سی گرے سی ایسی سی مچھلیاں, بس اتنی ہماری نالج ہے. تو کتنی تو ہم نے ایکسپلور نہیں کی اور عام لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا ہے ان کو نا. تو اس طرف بھی اشارہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحراؤں میں کیا کیا جانور یا کس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. جنگل میں ایسی اسپیشیز, ایسے درخت, ایسے ایک تو ہم گرگٹ کو ہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ کلر بدلتا ہے. بعض آپ دیکھیں کہ اس کے مینڈک کی طرح کے پودے اس ٹائپ کے بھی نا, میں نے اس میں ڈاکیومنٹری میں جو دکھایا تھا, تو ایسے پودے کہ لگ رہا تھا, یعنی یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ایک کیڑا ٹائپ ہے یا پودا ہے وہ اس قسم کا نا. پھر یہ کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا علم, یعنی کمپلیٹ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ باہر آپ کو پتا ہے ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں, یہ نیشنل جیوگرافک وغیرہ اس کے اوپر, اور اینیمل پلانٹ وغیرہ, پتہ نہیں اب تو اینیمل پلانٹ آتا ہے کہ نہیں, مگر بہرحال اس طرح کی جو چیزیں بڑا ویسٹ میں انہوں نے کام کیا اور بڑا ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن کل تو نہیں کیا نا. کل علم اللہ ہی کو ہے, جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا. دوسری ایک اور بات بڑی اہم بات ہے, یہاں ایک اور میں اس کی تفسیر کا آپ کو اینگل بتا رہی ہوں, کہ یہ جو بات ہے نا کہ جس کا تمہیں علم تک نہیں, یہ تو میں نے آپ کو واجبی باتیں بتائی نا, کہ جیسے آپ اور مجھے ہی نہیں پتا مثال کے طور پہ کہ سمندر کے اندر کیا کیا اسپیشیز ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں مطلب بڑا زبردست علماء نے لیا ہے, مفسرین نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو جیسے آج ہمیں پتہ ہے نا کہ انوینٹ ہو گئی, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی کی آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے بس, کار ہیں یا ایروپلینس ہیں یا ریل گاڑیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں آج بھی ایجاد ہو رہی ہیں, فیوچر میں بھی ہوتی رہیں گی. آج سے آپ کافی سال پہلے سوچیں, موبائل فون کا کوئی تصور تھا آپ کو اور مجھے یاد, ہم سب کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا یعنی ایک طرح سے وقت ہوگا تو اس وقت آپ سوچیں کہ جیسے وہ ایک جگہ پہ فون رکھا رہتا تھا اور وہاں اٹھا کے بس اسی کو ڈائل کر رہے ہیں تو اس وقت کبھی بھی ہم لوگوں میں سے کسی نے سوچا تھا کہ کوئی ایک ایسا کوئی سیل فون ہوگا, پرسنل ہوگا ہمارا, اور اس کے اندر نیٹ بھی آ جائے گا اور گوگل بھی آ جائے گا اور یوٹیوب بھی ہوگا, ہے نا, تو اور ڈاؤن لوڈ بھی اس میں ویڈیوز آڈیوز سب کچھ ہو سکیں گے, کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے, یعنی جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچئے کہ آج سے بہت آگے سالوں کے بعد یو نیور نو کہ کیا مینس آف ٹرانسپورٹ آ جائیں, کس طرح سے سولر گاڑیاں چلنے لگیں جو کہ آج بھی کہیں کہیں چل رہی ہیں, اور کیا کچھ چیزیں انوینٹ ہو جائیں, کیا کچھ چیزیں فیوچر میں آ جائیں. آپ یہ دیکھیں جیسے پہلے بالکل زمانے میں آپ سوچیں گرائنڈر کا کوئی تصور نہیں تھا, سل تھی, آپ اس طرف سے چلیے نا. اس کے بعد وہ اتنی کامن ہو گئی کہ اب ہر کمپنی تقریباً بنا رہی ہے. پھر بہت ساری چیزیں آپ اس طرح سوچے جائیے, واشنگ مشین کے بارے میں سوچیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز ابھی موجود ہے اس کا بھی تمہیں علم نہیں ہے, اور جو ان فیوچر میں تمہیں دینے والا ہوں اور جو میں ایڈوانسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی تمہیں نہیں معلوم, تم نہیں جانتے, جو اللہ جانتا ہے. پلینس میں دیکھیے اب جو نئے پلینس آئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے نا باقاعدہ اس میں بیڈز ہیں, ایک سیکشن ہے پورا, اس میں بیڈز کی طرح ہے کہ جو ان کی فرسٹ کلاس میں انہوں نے اس طرح بنا دیا ہے کہ پورے بیڈ باقاعدہ واش روم, بیڈ ان کا اپنا پرائیویٹ ہے. جو نیو پلینس آئے نا باہر میں, یہاں تو خیر ابھی چل ہی نہیں رہے, باہر چل رہے ہیں, تو ان کا اس قدر مطلب ایڈوانسمنٹ ہے کہ ان کو یعنی اگر وہ جاتے ہی پلین میں سو گئے اور ان کی 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے واٹ ایور, تو وہ چاہیں تو سو جائیں اور پھر اٹھیں, کپڑے چینج کریں, شاور بھی لے لیں, شاور لے کے اور وہاں سے پھر وہ اپنے آفیسز وغیرہ میں جائیں. بڑے بڑے جو آپ کو پتا ہے کمپنیز کے ہوتے ہیں نا یہ سی اوز وغیرہ, تو وہ اس فیسلٹی کو کر رہے ہیں انجوائے. تو ایسی اتنی کتنی چیزیں, روبوٹس آپ دیکھ لیجئے, روبوٹس وغیرہ کا اس طرح سے. اب یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انگلینڈ وغیرہ میں اور باہر کے ملکوں میں یہ جو ویٹرز ہوتے ہیں یہ روبوٹس انہوں نے انٹروڈیوس کرائے, کہ روبوٹ جو ہے نا وہ سب کو کھانا لا کے دیتے ہیں اور چیزیں. آپ یہ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں, پہلے ہم باہر کا سن کے حیران ہوتے تھے کہ آپ نے کوئن ڈالا اور کین نکل آیا,
ٹھیک ہے نا, پیسے ڈالے اور کین باہر آ گیا. اسی طرح کی چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی انوینشنز ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ انوینشن کرنے والا ہی اللہ ہے, وہ رب ہے. اور سائنس صرف ایکسپلور کرتے ہیں اور اس پر اتنا تکبر کرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ یہی خدا بن گیا. بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عقل دی تو اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور کتنا تو کر ہی نہیں پائے نا ابھی. یہی تو میں بتا رہی ہوں نا, کتنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ابھی بھی تم کر نہیں پا رہے ہو. میری تو بکھری ہوئی ہیں کائنات میں چیزیں, لیکن تم نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ تمہارا دماغ اتنا ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے, گرو اپ کیا ہی نہیں ہے, اتنا ایڈوانس IQ لیول تمہارا ہے ہی نہیں.